نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی الکلام المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین کرام، ہمارے اسلام کی جو مبلغین ہیں، مقررین ہیں، خطیبین ہیں اور جو اقامت دین کی کوشش کر رہے ہیں، امت کو گمراہی سے نکال کر راہ راست کی طرف لانا چاہتے ہیں، اور جن کے دلوں کے اندر ملت اور امت کی فکر ہے، تڑپ ہے، لگن ہے، چوائس ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ امت محمدی کو ہم گمراہی سے نکال کر بھلائی کی اور لے کے آئیں، راہ راست کی طرف لے کے آئیں، سیدھے راستے کی طرف لے کے آئیں، تو ان کو ہمیشہ ایسی گفتگو کا انداز اختیار کرنا چاہیے جو نرم روئی کا ہو، اخلاق مندی کا ہو، اور بہترین اس کی گفتگو کا انداز ہونا چاہیے، اور ایک بیسٹ اسٹریٹجی کے تحت پبلک کو دعوت دے، دین کی دعوت دے، واضح حسنہ کے ذریعے سے بہترین گفتگو کے ساتھ وہ پبلک کو دین اقامت دین یا دین کی تبلیغ کے لیے وہ دعوت دیں، تو وہ اگلے کے دل میں بات اترے گی۔ مختلف قسم کے مسالک رکھنے والی یہ قوم ہے، مختلف فرقوں میں بٹی ہوئی یہ قوم ہے، مختلف نظریات اور پرسیپشن یہ قوم رکھتی ہے، اور الگ الگ محاذ کے اوپر یہ قوم بٹی ہوئی ہے، تو ان کو راہ راست کی طرف اور صراط مستقیم کی طرف اگر ہم بلائیں گے تو ان کے لیے ہمارے پاس جو طریقہ انداز ہونا چاہیے بلانے کا، وہ اس قسم کا ہونا چاہیے جو حکمت والا ہو، سویٹ لینگویج ہو، بہترین قسم کا انداز ہونا چاہیے، حکمت بھری باتیں ہونی چاہیے، لوجک باتیں ہونی چاہیے، ریفریشنس کے ساتھ باتیں ہونی چاہیے، دلائل کے ساتھ باتیں ہونی چاہیے، قرآن اور حدیث کا منہج پیش کر کے اگلے کو قرآن اور حدیث کی طرف بلایا جا سکتا ہے۔ جو شریعت مقدسہ کے اصول اور مبادی ہیں، دین محمدی کا پیغام ہے، نبی کی جو سنتوں کے اوپر ہم کسی کو عمل کرنے کے لیے اگر بلاتے ہیں تو اس کو حکمت اور نرم روئی کے ساتھ اس کو بلانا چاہیے، تب جا کے ان کے دماغ کے اندر وہ بات بیٹھے گی۔ اگر ہم جذبات میں آ کر، اگر ہم غصے میں آ کر، اگر ہم بازاری لینگویج کو استعمال کرتے ہیں، ہم اس طریقے کی گفتگو کرتے ہیں جس سے کہ اگلے کی دل آزاری ہوتی ہے یا جذبات بھڑکتے ہیں، تو وہ کب اسلام کی طرف آئے گا؟ تو آپ کی گفتگو، آپ کا جو گفتگو کا انداز ہے وہ اس طریقے کا ہونا چاہیے کہ نرمی کا ہونا چاہیے۔ اسلام جو ہے ہمیشہ اخلاق کی بنیاد کے اوپر پھیلا ہے۔ اسلام کے اندر زور زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین۔ اسلام کے اندر زور زبردستی نہیں ہے، امپریشن کسی کے اوپر ڈال کر، پریشر ڈال کر کسی کو آپ اسلام کی طرف بلا نہیں سکتے۔ اسلام کا سبق آپ اگلے کو پڑھا رہے ہو تو بالکل اس انداز میں پڑھائیے، انداز میں سکھائیے کہ اگلے کے دل کے اندر وہ گھر کر جائے، دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے دوستو؟ ہاں، آپ کے خود کے اخلاق بھی اچھے ہو اور اگلے کے اوپر جو آپ کا امپریشن بڑھے، اس کے لیے آپ کو نرم گفتگو اختیار کرنے کی ہے، اور نیک اعمال دوستو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ عمل جو ہے اس کو ہندی میں کرم کہا جاتا ہے، انگریزی میں اس کو ایکٹیویٹی کہا جاتا ہے، لائف کی ایکٹیویٹی، پرفارمنس ایکٹیویٹی اس کو کہا جاتا ہے۔ باقی دیکھو میں انگریز تو ہوں نہیں، اور اردو میں کہتے ہیں اعمال صالحہ، اور اچھے اخلاق کو کہتے ہیں حسن خلق، اچھے اخلاق، بیسٹ کریکٹر جس کو کہا جاتا ہے، اچ استریہ آدرش جس کو ہندی میں کہتے ہیں، تو وہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ اخلاق کے ذریعے سے، نرم گفتگو کے ذریعے سے آپ اگلے کو سمجھائیں گے تو ضرور اسلام کی بات آئے گی۔ اور آج کل لوگ گروہ در گروہ، جماعت در جماعت لوگ اسلام کے اندر انوالو ہو رہے ہیں، انٹر ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ کیوں کہ اسلام کی تعلیمات کی جب وہ اسٹڈی کرتے ہیں، گہن ادھین کرتے ہیں، ڈیپ لرننگ کرتے ہیں، تب جا کر اس کے اوپر اسلام کے حقائق منکشف ہو جاتے ہیں، ساری سچویشن کلیئریفیکشن ہو جاتی ہے، سارے اسلام کے جو ادیشیہ ہیں، اسلام کے جو مقاصد ہیں، اس کے جو گول، اس کے جو کیا کہتے ہیں آبجیکٹیو ہے، وہ بندے کے اوپر روشن ہو جاتے ہیں، روز روشن کی طرح کھل جاتے ہیں، تب اس کی مس کانسپریشن اس کے دماغ سے ہٹ جاتی ہے اور وہ مذہبی اسلام کو ماننے کے اوپر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو دوستو کسی کو بھی آپ اسلام کی دعوت دو
تو نرم روی کے ساتھ، اچھی گفتگو کے ساتھ، بہترین انداز کے ساتھ اس کو اسلام کی طرف دعوت دو، وہ آپ کی دعوت کو قبول کرے گا۔ اور یہ ہر امتی کا فرق ہے، ہر امتی کا فرض ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ لوگوں کو دین کی دعوت دے۔ صرف یہ نہیں کہ علماء کرام، بلکہ ہر امتی کا یہ فرض ہے کہ وہ لوگوں کو دین کی دعوت دے، اور دین کی دعوت دینا پرتیک مسلم کے لیے فرض ہے۔ اور بدعت اور شرک اور واہیات اور جو گندی ایکٹیویٹی سماج میں پائی جاتی ہے اس کا آپ ڈیفینس کریں، قرآن اور حدیث کا ریفریشنس بنائیں، ان کو حوالہ دیں۔ قرآن کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، اور رب ہی سے مدد مانگتے ہیں، رب ہی سے مدد مانگیں گے۔ دعا کس سے کریں گے؟ اللہ سے کریں گے۔ حاجت کس کے سامنے پیش کریں گے؟ اللہ کے سامنے۔ تو توحید کا سبق پڑھاؤ، جو اسلام کا مین مدعا ہے، توحید۔ توحید کہتے ہیں اللہ کی وحدانیت، اللہ کے سامنے کسی کو شریک نہیں کرنا، اس کی عبادت میں کسی کو انوالو نہیں کرنا۔ جس طریقے سے اللہ کی ذات مختار کل ہے، اللہ ہماری حاجتیں پوری کرتا ہے، اللہ ہمارے مقاصد حل کرتا ہے، اللہ روزی دیتا ہے، اللہ اولاد دیتا ہے، اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو یہ سارے حقائق آپ کو بندوں کو سمجھانا ہے کہ کرنے اور دھرنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ یہ کانسیپٹ اگر مضبوط ہوگا بندے کا تو اسلام کو اس صحیح معنی میں ایکسیپٹ بھی کرے گا اور اسلام مذہب پہ چلنے کی کوشش بھی کرے گا۔ تو یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اپنے فرداً ایک ایک بھائی کو اسلام مذہب کا عقیدہ ان کو سکھائیں، جو بنیاد ہے، اساس ہے، جڑ ہے، فنڈیمیٹلزم ہے۔ اسلام کی مین جڑ عقیدہ ہے، عقیدہ درست ہے، باقی اعمال آپ کے درست ہیں۔ باقی آپ اعمال کرو گے خدا کے یہاں قبول ہوں گے۔ لوگ کہتے ہیں مول صاحب دعائیں کرتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ گناہ تو ہزار کر رکھے ہیں، 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، کہاں ہماری دعائیں قبول ہوگی؟ حرام خوری کر رہے ہیں، بد نگاہی کر رہے ہیں، ہت کی عزت کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے، ہم اپنے دل کے خیالات کی حفاظت نہیں کرتے۔ ہمارے کیا خیالات ہیں، ہمارے کیا تصورات ہیں، ہماری کیا سوچ ہے، دوسرے بھائی کو گرانا چاہتے ہیں، گلا کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، کینہ ہم نے پال رکھا ہے، دل کو غلیظ بنا رکھا ہے، پلیت بنا رکھا ہے، دل کے اندر ہم نے ہزاروں برائیاں بھر رکھی ہے، اور اب ہم کہیں کہ اللہ ہماری دعا قبول کر لے۔ اللہ کوئی بھولا بھالا کوئی بچہ جو آپ اس کو منا لو گے؟ ٹھیک ہے نا دوستو، پہلے اعمال درست کرو اور پھر اللہ کے سامنے دست دراز کرو، کس طریقے سے آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، بدعت اور شرک سے بچنے کی کوشش کریں، خدا نے جو حکم بتا رکھے اس کی پابندی کرے۔ دوست میرے کہنے کا مطلب یہ ہے۔